السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید۔ آپ نمبر تحریر کر لیں جس کے ذریعے آپ اس پروگرام میں شرکت کر لیتے ہیں۔ پروگرام کا جو موضوع ہے وہ آج بھی کراچی ہی رکھا ہوا ہے، پاکستان کا وہ حصہ جو منی پاکستان کہلواتا ہے اور حق بجانب ہے کہلوانے میں۔ اس وقت کشت خون کی نظر ہوا ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ حکومت کی رٹ ریاست کی موجودگی وہاں پر ناپید ہو گئی ہے، اور جس طریقے سے ہم کتابوں میں پڑھا کرتے تھے یا موویز میں دیکھا کرتے تھے کہ ایک ایلین لینڈ ہے جہاں پر کباڑ خانے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں اور شہر سائیں سائیں کرتا ہے اور ہر جگہ پر گینگز کا قبضہ ہو گیا ہے، کراچی بدقسمتی سے دنیا کو اس قسم کی تصویر پیش کر رہا ہے۔ حکومت اتنی محصور مجبور کیوں ہے اور لوگوں کو جان کا تحفظ حاصل کیوں نہیں ہے؟ 009251260627 009251260628 ہمارے پاس فیصل رضا عابدی صاحب سینیٹر موجود ہیں پیپلز پارٹی کے نمائندے کی حیثیت سے۔ وہ پیپلز پارٹی جو سندھ کے اندر بالخصوص اور پاکستان میں بالعموم سب سے بڑی جماعت گردانی جاتی ہے، اور وہ پیپلز پارٹی جس کا کہنا ہے کہ سندھ کے اندر ان کا سیاسی سکہ چلتا ہے۔ عابدی صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ میرا پہلا سوال جو تصویر سے مبنی ہے، ناظرین آپ یہ تصویر دیکھ رہے ہوں گے آج کے تمام اخبارات کے اندر چھپی، جہاں پر ہوم منسٹر سے لے کر پاکستان کے انٹیریئر منسٹر تک بشمول چیف منسٹر، بشمول پریزیڈنٹ، بشمول پرائم منسٹر، تمام لوگ جو ہیں وہ فاتح خوانی کر رہے ہیں۔ تو میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اب آپ پاکستان کے لوگوں کو صرف فاتح خوانی دے رہے ہیں۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے طلعت بھائی، پیپلز پارٹی کوئی بھی کام کرنے جائے گی اس پہ تنقید بے شمار آئے گی، اس لیے میں نے تو ایک ویژن دیا کہ تمام سیاسی جماعتوں کو بلا لیا جائے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسلحہ سب سے بڑا وہاں کا مسئلہ ہے، ناجائز اسلحہ یا جائز اسلحہ۔ اسلحہ آسمان سے تو نہیں ٹپکانا جی، اسلحہ لایا گیا بالکل یا آیا، اور آپ کا پیپلز پارٹی کا وہاں پہ مینڈیٹ ہے، آپ کے چیف منسٹر ہیں، آپ بڑے تگڑے لوگ ہیں۔ ہم آپ سے کچھ اور نہیں چاہتے، یہ چاہتے ہیں بتا دیں کہ اسلحہ بردار کون ہے، اور اب کوئی یہ ماننے کو تیار نہیں ہے، آپ خود اس شہر سے بلانگ کرتے ہیں کہ جی یہ ان لوگوں کا سیاسی جماعتوں سے تعلق نہیں، اب یہ کوئی نہیں مانتا۔ نہیں منہ سے نہ بولے، میں بتا منہ سے نہ بولے۔ اسلحہ میرے پاس بھی ہے، اسلحہ سب کے پاس ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید وہاں پہ اپنے بچاؤ کے لیے یا کچھ دکھاؤ کے لیے اسلحہ سب نے رکھا ہوا ہے، اور اسلحے کی یہ جو آمد ہے یہ کوئی آج سے نہیں ہے، یہ عرصہ دراز سے وہاں پہ آتا رہا ہے۔ اور جب چاقو تھے اس کے بعد پھر رائفلز آئے، اس کے بعد شارٹ گنز آئے، مختلف چیزیں آتی رہیں، یہاں تک کہ اب انٹرنیشنل اسلحہ بھی وہاں پہ موجود ہے بڑی تعداد کے اندر جو کہ آزادانہ استعمال ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو تمام سیاسی جماعتیں بیٹھ کے، پیپلز پارٹی کا نہ سنیں نا، آپ تمام لوگوں کی سنیں، آپ تمام جماعتیں سیاسی بیٹھیں آ کے، وہ بھی جو وہاں پہ نمائندگی رکھتے ہیں، وہ بھی جو وہاں نمائندگی نہیں رکھتے، کسی نے کرنا ہے نا جی، کرنا ہے۔ اب جب آپ ایک چیز وہ تو فاتح خوانی کر رہے ہیں جنہوں نے کرنا ہے، ساروں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں کیونکہ میں کراچی سے ہوں، شاید میں بتا سکوں۔ اب میں اگر ایک آتشی اسلحے کا لائسنس کے ساتھ جا رہا ہوں اور مجھے کسی کو ٹارگیٹڈ کرنا ہے، رستے میں قانون نافذ کرنے والے ادارے مجھے روکتے ہیں، میں لائسنس نکال کے دکھا دوں اور جا کے اپنا ٹارگیٹ ہٹ کروں گا، واپس آ جاؤں گا۔ تو اب جب ایک اسلحے کو آپ فری کر دیں گے اور اسلحہ جس کے پاس بھی نکلے، پھر عدالتوں کو بھی بہت بڑا مسئلہ ہے، عدالتیں ریلیز کرتی ہیں، ہم پکڑ کے دیتے ہیں، عدالتیں ریلیز کرتی ہیں، اگر ہم ان کو شوٹ ایٹ سائڈ کرتے ہیں تو ہمیں درندہ کہا جائے گا، ہم درندگی کی طرف نہیں جانا چاہتے۔ ایک سیاسی جماعت پروسیکیوشن اگر آپ کی کمزور ہے تو عدالت بالکل چھوڑ دے گی، نہیں، پروسیکیوشن اگر کمزور ہوتی تو محرم تحقیق علی اگر کو، نہیں، اور تحقیق وہاں پہ اس وقت نہیں ہوگی کیونکہ تھانہ کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پروسیکیوشن اگر کمزور ہوتی طلعت بھائی تو محرم علی کو 3 مہینے میں پھانسی تھوڑی ہوتی۔ اب کہیں پہ پروسیکیوشن بڑی مضبوط ہو، کہیں پہ ہوتی ہے، عموماً کمزور ہے، عموماً کمزور ہے، پورے بر صغیر پاک و ہند کا مسئلہ رہا ہے۔ لیکن کراچی کے اندر آپ کو یہ ریفارم کرنی چاہیے تھی، آپ نے ریفارم نہیں کی۔ اب تھانے دار جو اس نے انویسٹیگیشن کرنی ہے اس کا دماغ خراب ہے، جب سیاستدان جو ہیں وہ بات نہیں کر رہے، وہ انویسٹیگیشن کیوں کریں؟ اس کی وجہ ہے کہ کراچی کے اندر اگر 2 کروڑ آبادی ہے تو 1,75,00,000 جو ہے کہیں نہ کہیں منسلک ہیں کسی نہ کسی سیاسی جماعت سے۔ اب آپ کسی کے اوپر ایکشن لینے جائیں تو پیچھے کوئی نہ کوئی سیاسی جماعت ضرور نکلتی ہے، اور وہ کہتی یہ ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے، ہمارے لوگوں کو بند کیا جا رہا ہے۔ یہ تو دیکھنا چاہیے پھر بزرگوں کو بھی۔ معاشرہ خراب ہوتا ہے حکومتوں سے نہیں، معاشرہ خراب ہوتا ہے جب آپ کے بزرگ آپ پہ نظر رکھنا چھوڑ دیں۔ تو یہ چیز تو نہیں، میں تھوڑا سا کلیئر کرنے دیں نا، بزرگوں نے نظر کیا رکھنے، معاشرہ خراب ہوتا ہے ریاست کے جب رکھوالے، ریاست کے چلانے والے دے بیکم پارٹ آف دا پرابلم۔ وہاں پر لینڈ مافیاز ہیں، قبضہ گروپس ہیں، اسلحے والے ہیں، پرائیویٹ آرمیز ہیں، اور آپ کی جماعت کو پتہ ہے، آپ کی جماعت اس کا حصہ ہے۔ اب میں آپ سے ایک بات کہوں کہ پھر آپ کا بھی تو اس کے اندر ایک عمل آ گیا نا، اگر پختونخوا میں ہو تو زیور اور وہاں رکھیں تو دہشت گرد، پھر یہ بھی تو مسئلہ ہے نا ساتھ میں، پھر اس پہ بھی آپ بات کریں۔ پورے پاکستان میں اسلحہ موجود ہے، لیکن جہاں پہ بھی رکھیں زیور
اگر استعمال کریں تو دہشت گرد، اپنے حقوق کے لیے، اپنی جہاں پہ بھی رکھیں زیور استعمال کریں. لیکن میں جو آپ کو حل دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پھر اس کے بعد ایک وائڈ ڈیسیجن لیا جائے اور اس کا اسمبلی میں بل کلیئر کیا جائے، جس کے پاس اسلحہ نکلے پھر اس کو پروسیکیوشن کی ضرورت نہیں ہے. یہ کریں، ملک میں ریولوشن لا رہے ہیں، سوچ ڈیولپ ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو تحفظات ہیں اور شاید ایم کیو ایم کو یہ تحفظات ہیں کہ پھر اسلحہ آ جائے گا تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس کی وجہ کہ کراچی میں اسلحہ بنتا نہیں ہے. کراچی میں اسلحہ آتا ہے جہاں سے آتا ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے، دنیا بھر سے آتا ہے. جی آپ کے اپنے انٹیریئر منسٹر کہہ رہے ہیں اسرائیل سے آتا ہے، ہر جگہ سے آتا ہے نا. تو آپ اس کی رصد روکیں اور جب ایک اسٹرکٹلی رول آ جائے گا. میں تو نہیں روکوں گا نا. نہیں، میں دیکھیں ہم اور آپ ڈسکس کر رہے ہیں نا. آپ روکیں. میں ایک پارلیمنٹیرین ہوں، میں بل لے آؤں گا. بل آیا ہوا ہے آلریڈی ڈی ویپنائزیشن کا ایم کیو ایم کی طرف سے. لیکن میں ایک بات کہوں آپ سے کہ اسلحہ اگر نکلے تو پھر اس کے بعد اگر ڈائریکٹ سزا دے دی جائے اور پروسیکیوشن میں نہ جائے تو زیادہ بہتر ہوگا. لیکن یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب تمام سیاسی جماعتیں بیٹھ کے اس کا فیصلہ. کالر ہے جی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. محترم جی میرا یہ فیصل رضا عابدی صاحب سے ایک سوال ہے کہ رمضان شروع ہوتے ہی ان کے ایک سابق وزیر نے خوشخبری سنائی تھی عوام کو کہ جی ایک سرائیکی عوام کو خوشخبری سنائی جائے گی. یقیناً نئے صوبے کی طرف شاید وہ اشارہ کر رہے تھے. ان سے یہ پوچھیں کہ جو ابھی جو پہلے صوبے ان کے پاس ہیں اور وہ صوبے جہاں سے یہ ساری اکثریت کے ساتھ خود حکومت میں آئے ہیں، وہاں پر جو کراچی کی صورتحال ہے وہ کتنی زیادہ تشویشناک اور ان کو اس پر کوئی لگتا ہے کہ کانوں پر جوں تک نہیں رینگ رہی، اور نئے صوبے بنانے کی ایسی صورتحال میں جو بات کی جا رہی ہے وہ کیا کتنی عملیت پسند بات ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ان سے یہ بھی پوچھنا تھا کہ جو بات یہ کرتے ہیں ڈی ویپنائزیشن کی، تو ڈی ویپنائزیشن کے لیے ان لوگوں، یہ خود بھی کراچی سے ان سے پوچھیں کہ یہ خود کتنی دفعہ کراچی جاتے ہیں. یہ یہاں پر راتوں کو بیٹھ کر مختلف ہوٹلوں کے اندر اور ایوان صدر میں اور میٹنگز کرنا اور خود جا کر وہاں پر اپنی کمیونٹی کے ساتھ بیٹھنا، لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، ان کو حوصلہ دینا اس بات کا کہ ہم یہاں موجود ہیں. تو اس سے ایک رحمان ملک صاحب انہوں نے رکھے ہوئے جو جا کے وہاں کہتے ہیں کہ جی لاشیں جو ملی ہیں یہ بوسیدہ لاشیں ہیں، پرانی لاشیں ہیں، آج کوئی تازہ بندہ نہیں مرا. اس قسم کی وہ خوشخبریاں ان کو سناتے ہیں. تو یہ ان سے ذرا پلیز. جی بالکل، آئیے آپ نوٹ کر لیجئے. ایک کالر اور لے لیتے ہیں، 2-3 کالز اکٹھی. جی اسلام. جی محترم، جی آپ ٹیلی ویژن بند کر دیجئے اور کال پر دھیان دیجئے. جی فرمائیے گا. I'll have to drop the caller and take the next caller. جی do we have another caller? جی السلام علیکم. صدیق بات کر رہا ہوں میں. جی محترم کہاں سے؟ میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. جی محترم. یہ بعض اوقات آپ کے جو ٹی وی اینکر ہوتے ہیں، جی جی، یہ جو مہمان آ کے بیٹھے باتیں کرتے ہوتے ہیں، بعض اوقات اتنی غلط جھوٹ بات بول رہے ہوتے ہیں اور اس کے مقابلے میں دوسرا جو سچ بول رہا ہوتا ہے، لیکن وہ اینکر صاحب جو ہیں خاموش رہتے ہیں. تو سچ کا اب تو آپ اینکر ہیں نا، اب تو آپ کے پاس فون ہے نا، آپ سوال کیجئے نا، سوال کیجئے. باقی اینکرز کو چھوڑیے، آپ سوال کیجئے. اینکر جو ہے غیر جانبدار کا، تو میں کہتا ہوں یہ ڈکشنری نکل. آپ کے پاس کراچی کے اوپر سوال ہے؟ کراچی کے اوپر سوال ہے. یہ ہے کہ 2-3 آدمی اتنے جو لوگ ہلاک ہوئے ہیں یہ اپنے ٹارگٹ کلنگ کے اندر یا ہوٹلوں کو جلانے کرنے کے لیے، 2-4 کو گرفتار کر لیں تو میرے خیال میں ان کو بلا کے ایک کو بلا کے ان سے سوال کریں کس پارٹی سے تعلق ہے، تمہیں کس نے یہ حکم دیا تھا. لائن لگ جائے گی ان لوگوں کی. ٹھیک ہے. ایک سعودی عرب سے بھی کال ہے، وہ بھی لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام. جی محترم. سر جی یہ حکومت کیسے چلا رہے ہیں سب ایسے، مثلا یہ دیکھنا چاہیے ان کو یہ کیا کر رہے ہیں. اوکے لیٹس ڈراپ اٹ. یہ ذرا اس پہ پہلے پہ واپس آئیں. جی میں آپ سے سیاست نہیں رکی، باقی ریٹ رک گئی ہے. کراچی جو ہے میں بالکل جاتا ہوں، لیکن میری ڈیوٹی یہاں پہ ایوان صدر کے اندر موجود ہے. جب میں کراچی میں صدر تھا تو 1.5 سال میں کراچی کی سڑکوں پہ ہر ایک کو ہر جگہ نظر آیا، اور جب میرے اپنے مذہبی ایام ہوتے ہیں تب بھی میں وہاں موجود ہوتا ہوں اور میں اپنے گھروں پہ ضرور جاتا ہوں. دوسری چیز یہ کہ گفتگو ہی ہوتی ہے سیاست کے اندر، کوئی کسی کا گریبان نہیں پھاڑتا. اگر ہم گفتگو کرتے ہیں تو آپ بھی گتگو کرتے ہیں، اس گفتگو سے نتیجہ نکلتا ہے اور یہ نتیجہ سوچ کی صورت میں سامنے جاتا ہے. اب بندوق کی صورت میں تھوڑا میں کلیئر کر دوں طلعت بھائی، اب آپ اس کو پازیٹیو لیں تو ویل اینڈ گڈ، آپ نیگیٹو لیں تو آپ کی مرضی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کوئی جنات نہیں ہیں. اگر ہم یہ کہیں آپ سے آ کے کہ آپ خدا را آپ ٹیکس دیں تو آپ وہ دینے کو تیار نہیں. کوئی بھی یہ بات ماننے کو تیار نہیں کہ 18 لاکھ کی آبادی 18 کروڑ کو پالتی ہے. ٹیکس کو کدھر لے آئے؟ نہیں تھوڑا سا میں آپ تھوڑا آنے دینا. جی اب اس پہ میں آ رہا ہوں کہ آپ نے سارے کام نہیں روکے، ایک کام رک گیا کراچی میں، لوگوں کو جان کا تحفظ فراہم کرنا جو آپ کی ذمہ داری ہے. آپ کے کالر کی بات کا پہلے جواب دے دوں. پروونس جو ہے وہ ایک یونٹس ہوتے ہیں اور یونٹس آپ کی آبادی 18 کروڑ ہے. جب آپ کی آبادی 10 کروڑ تھی تو انڈیا بھی 20 سے لے کے آج 29 صوبوں کے اوپر پہنچا ہوا ہے. آبادی کو اسی حساب سے تناسب سے آپ کو اگر مستفید کرنا ہے تو یونٹس کو آنے میں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ فیصلہ کرے گی پارلیمنٹ. دیکھیں میری بات، اب میں آپ سے عرض کروں، آپ کراچی جانتے ہیں، آپ کو کراچی کے بیسک مسائل پتہ ہیں کیا ہے؟ اگر میں کراچی سے تعلق رکھتا ہوں، آج میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک کمرے کے اندر 5 افراد ہیں،
500 आके रहना शुरू हो जाए, मसाइल गंभीर होंगे या नहीं होंगे? वसाइल ना हो। कराची बाहर के बंदे मारेंगे क्या? नहीं, मैं आपको देखिए, आप थोड़ा सा क्लियर करने दें तो मैं आपको, हो सकता है आप मेरी सी बात से कायल हो जाए या मैं जरा बताना चाह रहा हूँ। बंदे कोई नहीं मारता तलत साहब, बंदे प्रोफेशनल लोग मारते हैं। बंदे वो मारते हैं जो इंसान नहीं होते, हैवान होते हैं, और हैवानों की आपके माशरे में कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन हैवान को अगर फैसल आबदी हैवान बन के मारेगा तो आप मुझे ही दहशतगर्द कहोगे। हैवान को हमारा काम है अदालतों में भेजना। अदालतों में 175 थोड़ा क्लियर कर लो, 175 टारगेट किलर अगर अदालतों में गए और वो सब मुस्तफीद हो गए रिहाई से, तो उसके अंदर ना जुल्फिकार मिर्जा का कसूर है ना हमारा कसूर है। अदालतों का काम है सजा देना। अदालतें सजा नहीं करते तो फिर अदालतें उनको पकड़ती हैं। नहीं, अब मैं दूसरी बात ये कि जिन लोगों की एसोसिएशंस हैं, वो दूसरे कॉलर ने ये बात की थी, आप बताएं ना, क्यों नहीं बताते हैं एसोसिएशन? अगर मैं आपसे ये कहूं कि जिनके सामने अदालतों ने खड़े होकर 100 कत्ल कबूले, उसमें किस तहकीक की जरूरत थी? क्यों छोड़ा गया उनको? अब छोड़ा गया तो वो क्या करेंगे? वैशी बनेंगे ना। एक कबूले नहीं, मैं अदालतों के निजाम का दिफा यहां पे नहीं करना चाह रहा, लेकिन मैं सिर्फ गुजारिश कर रहा हूं कि आपके पास मालूमात का खजाना है, आपको पता है कौन से लोग पकड़े हुए हैं, लेकिन आप जुबान नहीं खोलेंगे क्योंकि कराची की सियासत के अंदर वायलेंस एक इनग्रेन्ड हिस्सा बन गया। यू आर पार्ट ऑफ इट। अगर मैं गैर जरूरी तौर पे जुबान खोलूं और वो मेरे एक बयान से वहां कश्तो खून फैल जाए, तो नफरत की फिजा को मैं बढ़ाऊं या घटाऊं, तो मैं आपसे अगर करते नहीं रहे। मिर्जा साहब देखें ये बैठे हुए हैं, देखें अब करते रहे, अभी भी वहीं पे बैठे हुए हैं। मैं एक सियासी कारकुन हूं, मैं अगर हल्के में इंतखाब लड़ने जाऊं ना, मेरी हैसियत 2000-3000 वोट की है, लेकिन अगर मुझे कोई 50,000 वोट दे रहा है तो मेरी पार्टी पॉलिसी को टो कर रहा है, तो मेरे लिए जरूरी है कि मैं अपनी क़यादत की पार्टी की पॉलिसी को टो करूं। अगर जाती बयान ने अगर रंजिश पैदा की है, उसकी बाकायदा उन्होंने माजरत की है। जाती बयानात आते रहते हैं और ये शाखसाना है टॉक शोज का। नहीं, बंदे देखिए प्रोफेशनल लोग वहां पर हैं, टारगेट किलर्स वहां पर हैं, किसी के कहने पे पैसा लेके मार रहे हैं, किसी के कहने पे पैसा लेके, किसके कहने पे मार, जिसके पैसे के लिए मार रहे हैं, पैसे के लिए मार, बिल्कुल पैसों के लिए मार रहे हैं। पैसों की जगह मेजॉरिटी टारगेट किलर वहां पे मौजूद है। सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। देखें ना, जमीन पे कब्जे से कोई ताल्लुक नहीं है। थोड़ा सा मैं आऊं इस तरफ, जमीन पे कब्जे क्यों होते हैं? कभी आपने जांचने की कोशिश की? एक शहर जिसकी आबादी 1 करोड़ थी, 2.5 करोड़ हो गई, कहां बसाएंगे हम? किधर लेके जाएं? डेवलपमेंट है नहीं वहां पर। सुने, डेवलपमेंट के लिए 1 साल का अरसा दरकार होता है। 1 हफ्ते के अंदर 500 खानदान आके कराची में बसते हैं। कराची के अपने एक वसाइल की एक हद है। आज भी 70% रेवेन्यू देने वाले शहर को वो वसाइल नहीं मुहैया किए जाते जो करने चाहिए। लेकिन कब्जा ग्रुप जो है ये गरीब गुरबा का नहीं है। मेरी बात सुने, अगर 500 खानदान अगर हफ्ते में बस रहे हैं तो 200 तो क्रिमिनल, 2 तो क्रिमिनल आएंगे ना उसमें, तो क्रिमिनल की तादाद भी तो बढ़ रही है। आपके पास सोशियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन हमें दे रहे हैं। लेट मी टेक अ कॉलर फ्रॉम लाहौर। अभी आता हूं आप जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, बात करी लाहौर से जी। मुझे इनसे ये पूछना है फैसल रजा आबदी साहब से कि ये जो यहाँ आके बैठ के बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं ये लोग, ये कहते हैं कि डीवेपनाइज करना चाहिए और बिल लाने चाहिए। खाली ये बिल लाने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगे। इन लोगों ने इतना अर्जा हो गया खून इन लोगों के लिए, वहाँ के अवाम का और वहाँ के लोगों का, इन आम बेगुनाह लोग मरे उसका इनको कोई असर नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता इन लोगों को। आप क्या चाहती हैं कि क्या अगर आपको एक डिसीजन रिकमेंड करना हो तो क्या होगा? अगर इनको ये पता है, इनकी पार्टी के जैसे वो जुल्फकार मिर्जा हैं, वो कहते हैं कि जी हमें पता है कि कौन मार रहा है और किसके लोग हैं, और जैसे ये भी कहते हैं कि बहुत सारे लोग जो वहाँ पे हैं वो उनका ताल्लुक मुख्तलिफ सियासी पार्टीज से है, तो ये लोग इनकी पार्टी से भी तो लोग ताल्लुक रखते हैं। ऑफ कोर्स जिस पार्टी को लोग वोट करते हैं वो उसी पार्टी के होते हैं। फेयर इनफ। लेट मी टेक अ ब्रेक हियर। कॉल आपकी पहुंच गई आबदी साहब से। ब्रेक के बाद इसका जवाब कि क्या जून तक नहीं रेंगती, कोई एहसास नहीं है, अगर एहसास है तो नतीजा कहां पर है? आफ्टर द ब्रेक।